بھی رکاوٹیں آئیں آپ نے ان کو مردانہ وار برداشت بھی کیا اور ان سے بھی گزرے۔ برادران اسلام، حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اختصار کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھٹو دور میں آپ کے سر دلبراں نے ایوان اقتدار میں لرزہ پیدا کر دیا اور آپ نے سیاست کی کمزوریوں، حکومت کی نااہلیوں، ناکامیوں اور اسلام سے بیزاری کو سر دلبراں کے ذریعے حضور کی امت کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت کے حاکم نے کہا جو اپنی قوت کے خمار میں پارلیمنٹ کے بندوں کو اپنے پاؤں سے روندنا اور انہیں ٹھوکریں مارنا اپنا فخر، اپنا افتخار سمجھتا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا جب اس متکبر اور مغرور آدمی کا یہ پیغام بھیرا شیف پہنچایا گیا کہ کرم شاہ جی آپ اپنے سر دلبراں پر غور کریں ورنہ آپ کا دارالعلوم لاک کر دیا جائے گا یا نیشنلائز کر دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے یہ آپ کا گلستان چھین لیا جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عزم کا اظہار دیکھیے۔ آپ نے فرمایا حکومت والوں سن لو، کرم شاہ کے نزدیک ادارے عمارتوں کے نام نہیں، ادارے سنگ و خشت کا نام نہیں، ادارے صاحبانوں کا نام نہیں، ادارے مشن کا نام ہے۔ تم بڑا تیر مارو گے، ادارہ لے لو گے، لیکن سنو کرم شاہ حضور کی امت کی یہ خدمت ایک درخت کے نیچے بھی بیٹھ کر کرنے سے باز نہیں آئے گا اور یہ کام کر دکھائے گا۔ یہ تھا آپ کا عزم جو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو بھی کام کرنے کی توانائی، ہمت اور عزم بلند عطا کرتا ہے۔ لیکن برادران اسلام اس سلسلہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ اب سب لوگ جانتے ہیں بن دادن خان ایک بیک ورڈ علاقہ ہے اور آج بھی ہے۔ آج بھی ہماری روڈ پورے ملک میں ہماری اس محرومی کا ایک منظر پیش کر رہی ہے، لیکن بن دادن خان تحصیل ایک بیک ورڈ تھی، ایک غریب تحصیل تھی اور وسائل نہیں تھے۔ اس لیے جب ہم نے ادارہ شروع کیا تو ابتدائی مشکلات تھیں۔ بعض ایسے مہینے بھی آئے ہمارے محتمم صاحب اور میں اپنی ذاتی جیب سے ہم دارالعلوم کو قرض دیتے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم واپس لیتے۔ ایک مرتبہ مالی حالات انتہائی ہمارے مشکل ہو گئے، تو میں آج ایک دو باتیں جو اس سلسلہ میں کہ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پہلے عزم مصمم ہو، دل میں اخلاص ہو اور نظر رب ذوالجلال پر ہو۔ حضور ضیاء الامت کی تعلیمات میں توکل ایک بہت نمایاں پہلو تھا۔ سابقہ اس جو کتب ہیں، کتب سابقہ پہلی آسمانی کتابیں، ان کے اندر آپ کے اور میرے کریم آقا نبی رحمت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمایاں وصف بہت سی روایات میں سابقہ کتب میں آیا، ان میں یہ تھا کہ جو آخری اللہ کا نبی دنیا میں آئے گا وہ متوکل ہوگا۔ ان کا ایک وصف ہوگا کہ وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اظہار العجز والاعتماد علی الغیر، اپنے آپ کو عاجز جان کر کسی دوسرے پر بھروسہ کر لینا، اس کا نام توکل ہے۔ یہ وصف ہمارے آقا کریم حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں طور پر پایا جاتا تھا، جسے کتب سماویہ نے بار بار ذکر کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب اہل مکہ نے آخری چیلنج دے دیے کہ آپ
اگر یہ تین باتیں کرنا چاہیں، سرداری لینا چاہیں، دولت لینا چاہیں، شادی کرنا چاہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں تو میرے کریم نے جناب ابو طالب کی اس پیشکش پر حضرت ابو طالب کو فرمایا تھا، اے میرے چچا، اے شفیق چچا، ان بے ایمانوں کو بتا دو میرا بھروسہ کسی اور پر نہیں، میرا بھروسہ میرے رب ذوالجلال پر ہے، اور اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی محمد خدا کا نام لینے سے باز نہیں آئے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ توکل کی صفت اعلیٰ سے متصف ہے، اور یاد رکھیں کہ قیامت تک امت میں جو علماء، جو اولیاء، جو بزرگ آتے ہیں وہ کسی نہ کسی سرکار کی صفت کے مظہر ہوتے ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا وصف توکل جسے سابقہ کتب نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا، اگر اس کا اولیاء اللہ میں ماضی قریب میں توکل مصطفیٰ کا کوئی مظہر عطم دیکھنا چاہتا تھا تو وہ ہمارے مرشد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں عرض کر رہا تھا پنڈادن خان دارالعلوم کی ابتدائی مشکلات میں ہماری انجمن جہاں تک گھبرائی، کہنے لگے کہ آپ یا ادارہ اپنے نام کروا لیں یا ہم بند کرتے ہیں، وسائل نہیں۔ تو میں نے حضور ضیاء الامت سے تربیت پائی تھی، میں نے یہ نہیں کہا ادارہ مجھے مل جائے، میں نے ان سے سوال کیا یہ حضور ضیاء الامت کی تعلیمات کے وہ عملی حوالے ہیں، ہماری انجمن سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دارالعلوم آپ اپنے نام لگوا لیں، لیکن میں نے صدر صاحب سے پوچھا، خواجہ مقصود الحسن رحمت اللہ علیہ صدر تھے، میں نے کہا کیا جب آپ دارالعلوم مجھے دے دیں گے آپ کام نہیں کریں گے، آپ یہ خدمت نہیں کریں گے؟ کہنے لگے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ تو برادران اسلام الحمدللہ یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے کہ ادارہ نام لگوانے کی بجائے میں نے کہا خواجہ صاحب میں ایک انسان ہوں، انسان مر جاتے ہیں، انجمنیں نہیں مرتی، ادارے نہیں مرتے، انجمن بھی رہنی چاہیے، ادارہ بھی رہنا چاہیے۔ ہمارے مرشد کا تو سبق یہ ہے کہ ہم فانی ہیں لیکن ہمارا مشن باقی ہے۔ الحمدللہ تعالی ادارہ چلتا رہا، اور اس پریشانی کا میں نے آپ کی خدمت میں بالکل خلوت میں عرض کیا، میں تھا آپ تھے، تو آپ نے بڑے پیار سے مجھے فرمایا، آپ نے فرمایا قریشی صاحب بیٹا ادارے دولت اور وسائل سے نہیں چلتے، ادارے اللہ کے ذکر سے چلتے ہیں۔ یہ جتنے ادارے جتنی خانقاہیں آباد ہیں یہ اللہ کے نام سے آباد ہیں۔ گویا میرے مرشد نے میرے دل کا قبلہ خدا کی طرف کرنے کا درس دیا، اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اللہ پر اعتماد کرنے کا ہمیں درس دیا۔ الحمدللہ وہ دن گزرا، آج کا دن آیا، ہمارے لاکھوں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن نہ ادارہ مقروض ہوتا ہے، نہ ادارے کا کام رکتا ہے، اور نہ ہی حضور ضیاء الامت کے خادموں کی آمد و رفت رکتی ہے، بلکہ الحمدللہ جیسا کہ بھیرا شیف پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا سایہ ہے، وہی سایہ دارالعلوم پنڈادن خان پر آج بھی جاری ہے۔ بعض ایسے مرحلے آتے ہیں بندہ پریشان ہوتا ہے، ہاں مرید کی زندگی میں پریشانیاں، رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ غالباً بے نظیر صاحبہ کا پہلا وزارت عظمیٰ کا دور تھا، انہوں نے پیپل ورس کے نام پر ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے بڑی جی خوشخبری ہے جمعہ پر ہماری میٹنگ میں، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے خوشخبری یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم تمہیں
3 کمرے بنوا کر مکمل دیں گے، لیکن نیم پلیٹ ہماری لگے گی۔ تو میں نے دوستوں کو کہا، مجھے تو حضور ضیاء الامت کا مزاج کریم پتہ تھا، میں نے کہا ہمیں یہ سبق نہیں دیا گیا، ہم قبول نہیں کرتے، لیکن دوست بضد تھے۔ بالآخر طے ہوا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم بے رشید میں آئے، آپ کی بارگاہ عالیہ میں کمرہ نمبر 14 میں غالباً ہم حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب، پروفیسر شبیر صاحب، یہ لوگ میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا بات آپ نے کرنی ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضور ضیاء الامت کی تربیت اور نظر کرم تھی کہ میں نے انہیں کہا میں نے یہ بات بھی نہیں کرنی، بات خود کرے۔ انہوں نے کہا آپ ساتھ چلے، ہم آئے۔ جب دوستوں نے بات کی، جواب وہی ملا جو مجھے پہلے اندازہ تھا کہ میرے مرشد کریم جن کا اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ ہے، کیا جواب دیں گے۔ آپ نے سمپل سا جواب دیا، آپ نے فرمایا خواجہ صاحب پہلے آپ کے دارالعلوم کو کون چلا رہا ہے، کون رزق دے رہا ہے؟ چپ ہو گئے۔ حضور اللہ فرمایا کیا اللہ نے تمہیں جواب دے دیا ہے کہ تم حکومتوں کے دریوزہ گر بن رہے ہو، حکومتوں کے بھکاری بن رہے ہو؟ فرمایا ہم اپنے کاموں پر حکومتوں کی پلیٹیں لگوانے نہیں، ہم اپنے کاموں پر خدا و مصطفیٰ کے نام بلند کرنے والے لوگ۔ اور پھر آگے چلیے، اور یہی کرم نوازی، یہی تفصیلات اور یہی مہربانیاں آج بھی جاری ہیں۔ الوالد سر لابیہ، جو ذات سیدی الکریم کی جان نشین بنی، ہمارے تمام امنگوں کا مرکز سیدی الکریم دیوان کریم حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب۔ ہم آپ کی خدمت میں بھی ایک مرتبہ آئے، غالباً 2003 میں ہماری انتظامیہ نے فیصلہ کیا جی فلاں فلاں اداروں میں فیسیں نافذ کر دی گئی ہیں، بڑی غربت ہے، فیسیں لگا دیں۔ اتفاق ایسا اس سال ہماری راول پنڈی سے 3 پوزیشنیں آئی تھیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اور الحمدللہ حضور جان نشین ضیاء الامت کی نگاہ کرم ہے کہ اس سال بھی دارالعلوم محمدیہ رضویہ کی راول پنڈی بورڈ میں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن آئی ہے۔ تو ہمارے دوست یہی بات لے کر آئے کہ ہم فیس نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، چلو بھیرا شیف۔ ہم حاضر ہوئے اور جان نشین حضور سیدی ضیاء الامت دیوان کریم کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کی قسم جو بات میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت نے کی، وہی موجودہ مرشد کریم حضور پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے کی۔ اور آپ کے الفاظ تھے کہ اللہ نے تمہیں بورڈ میں دنیا میں عزت دی ہے اور تم اس عزت پر غریبوں پر مالی بوجھ ڈالنا چاہتے ہو۔ فرمایا ہمارے ادارے اللہ کے توکل و بھروسے پر چلتے ہیں، اور ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت کی علمی، تربیتی، روحانی خدمت بلا معاوضہ کریں گے۔ الحمدللہ آج تک یہی نظام چل رہا ہے۔ تو برادران اسلام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ اعظام نے ہمیں جو توکل علی اللہ کا سبق دیا وہ ایک مضبوط سہارا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آج کتنے ادارے بنے، مٹ گئے، کتنے ادارے وجود میں آئے، آج وہاں کوے بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں جو بڑے ادارے تھے وہاں آج الو بولتے ہیں، لیکن جہاں حضور ضیاء الامت کا قدم آتا ہے، جہاں جان نشین ضیاء الامت کا قدم آتا ہے، جہاں آستانہ عالیہ بیرا شیف کی نگاہ کرم ہوتی ہے، پنڈ دادن خان جیسے اگر جنگل منگل بن سکتے ہیں، تو یہی وہ اخلاص، یہی وہ توکل علی اللہ اور اپنے معاملات میں ظاہری باطنی سچائی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج سینکڑوں دارالعلوم کی شاخیں بچوں کے کام کر رہے ہیں۔ سچ کہا تھا اقبال نے، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ،
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اللہ تا صبح قیامت میرے مرشد کریم کے فیض کو جاری رکھے، اور جو سبق یہاں آستانہ عالیہ سے ہمیں عزم، ہمت، توکل اور اخلاص کے مل رہے ہیں، اللہ کرے یہی چیز قیامت تک یہاں سے آنے والوں کو ملتی رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرات محترم، حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے عرس پاک کے آخری لمحات ہیں، اور اب اپنی تمام تر توجہات کو مرتکز کر لیں۔ ایک ایسی گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں جو ہر سال عرس پاک پہ ہمیں ایک یادگار پیغام دے کے جاتی ہے۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے خاندان عظمت نشان کا ایک حسین خوبصورت پھول اب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور ہر سال حضرت قبلہ پیر فاروق بہاء الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ، جن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ آنے والی نسل پہ جتنی توجہ دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آنے والی نسل کی گرومنگ کر رہے ہیں، ان کی کونسلنگ کر رہے ہیں اور ان کو بہترین تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ہم بھی سیکھیں کہ اپنی اولادوں کو کس طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے اور ان کو ایک عظیم منزل سے روشناس کرنا ہے۔ مجھے قبلہ پیر فاروق بہاء الحق شاہ صاحب نے اس دفعہ فرمایا کہ ہر سال میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس دفعہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی گفتگو کی شکل میں کون سا ارمغان محبت پیش کیا جائے۔ تو اس سال جب حضور غریب نواز کی طبیعت علیل ہوئی اور آپ کافی نقاہت اور کمزوری نظر آئی، گفتگو کم ہو گئی، آپ نے بولنا کم کر دیا، تو میرے دل پہ جو گزری اور میری آنکھوں سے جو آنسو برسے اور تنہائی میں میرے اوپر جو مشکل وقت گزرا اور جس طریقے سے یہ 7-8 مہینے میں نے گزارے، میں نے سوچا جب حضرت ضیاء الامت کا عرس آئے گا اور اس کی آخری نشست ہوگی، میں اپنے بڑے بھائی اور اپنے شیخ کریم سے اس محبت کا اظہار اپنے بیٹے کی گفتگو کی شکل میں کروں گا کہ ہم یہ بتائیں کہ اے حضور دیوان کریم، ہمیں آپ سے کتنا پیار ہے، ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں ہمارے دل خاموش ہوتے ہیں، جب آپ سوگوار اور کمزور ہوتے ہیں ہماری قوتیں جواب دینے لگتی ہیں، جب آپ کی زیارت نہیں ہوتی ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اور آج آپ وہ گفتگو سننے جا رہے ہیں حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے لخت جگر حضرت قبلہ پیر فاروق بہاء الحق شاہ صاحب کے بیٹے، جن کا نام ہی ان کی فتوحات کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، جو ہمارے دلوں کی آواز بنتے ہیں اور جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں انہیں حسین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جو آج فلسطین کے حوالے سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور آستانہ عالیہ بھیرا شریف کا پیغام عربی زبان میں اہل عرب کو دیں گے اور ساتھ حضور غریب نواز سے محبتوں کا اظہار کریں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں، موسم بھی اچھا ہو گیا، لمحات بڑے قیمتی ہیں، اب آپ نے محبت سے سننا ہے اور استقبال بھی ایسے کرنا ہے کہ یہ بھیرے کی سرزمین ایک دفعہ گونج اٹھے۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت قبلہ سلطان محمد فاتح شاہ صاحب اور آپ خطاب فرمائیں گے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔